اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کے بعد آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے کام سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ سنا گیا تھا مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ شریک جو قبیلے مدینے کے تھے مدینے کے طرف آمد کے منتظر رہے، جس کے بعد حسب توقع وہ لوگ آ ہی پہنچے۔ مشرکین قریش اپنے 10,000 ٹڈی دل لشکر کے ساتھ، جن میں حبشیوں کی کثیر تعداد کے علاوہ ان کے حامی بنی کنانہ اور دوسرے تہامی قبائل کے لوگ بھی شامل تھے۔ 10,000 لوگوں کا لشکر لے کے آئے تو یا ٹڈیاں جیسے رہتے ہیں ویسا۔ جب وہ غطفان پہنچے تھے تو غطفانی قبائل بھی ان کے ساتھ آ گئے، اور اس کے بعد اہل نجد بھی ان میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ وہ احد کی طرف ذنب لخمی تک پہنچ گئے۔ ذنب لخمی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچ گئے، اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینے سے آگے بڑھے، حتیٰ کہ ان دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان حد فاصلہ خندق رہ گئی۔ اب بیچ میں خندق ہے، اس طرف وہ لوگ ہیں، اس طرف مسلمان ہیں۔ دشمن کے مقابل جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی عورتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی چھتوں سے لڑائی کا مشاہدہ کریں، چھتوں پہ کھڑے رہ کے دیکھیں لڑائی، لیکن شہر کی حدود سے آگے آنے کی کسی حالت میں کوشش نہ کریں۔ جب مشرکین نے میمنہ و میسرہ کو پھیلا کر مدینے کی بالائی اور نشیبی دونوں طرف لڑائی کے لیے محاذ بنایا، میمنہ رائٹ سائڈ، میسرہ لیفٹ سائڈ بولتے ہیں، دونوں طرف پھیلا دیے آرمی کو ان کی، اور لڑائی کے لیے ایک محاذ بنا لیا۔ مسلمانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو مدینے کے اندرونی نگرانی اور انتظامات کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل آیت اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ نازل فرمائی تھی۔ کون سی آیت آئی تھی وہ موقع پہ؟ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَقَدْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ قُلُوبَ الْحَنَاجِرُ تَنظُرُونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا۔ بخاری فرماتے ہیں کہ ان سے عثمان بن ابی شیبہ اور عبید نے ہشام بن عروہ اور ان کے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس آیت شریفہ کی شان نزول غزوہ خندق ہی کا دن ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ اور ان کے حامی قبائل احزاب گروپ بائی گروپ مدینے کے اطراف پہنچے تو نبی بنی خریدہ بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے، جو یہودیاں تھے اندر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جس وقت حیہ ابن اخطب نظری اپنے قبیلے کی صفوں سے نکل کر آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر کعب بن اسد خرزی، جو اس قبیلے کے حلف و معاہدوں میں یعنی اگریمنٹس میں پیش رہ کر ان کے معاملات طے کیا کرتا تھا، بھاگتا ہوا اول ذکر کے قریب
پہنچا، یعنی کس کے قریب پہنچا؟ حیہ ابن اخطب نظری کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے کہا اے حی، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم ہم سے آگے اور علیحدہ رہ کر اہل مدینہ کے خلاف جنگ میں پہل کرنا چاہتے ہو؟ حی ابن اخطب تیوری چلا کر آنکھیں یوں کر کے بولا، تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ کعب نے کہا اے حی، مجھے تم پر افسوس ہے، میں یہاں تم لوگوں کو یہی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا معاہدہ صلح ہو چکا ہے، یعنی ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے آلریڈی، جس میں ان کی طرف سے اب تک سر منہ فرق بھی نہیں پڑا، یعنی وہ لوگ معاہدہ توڑا ہی نہیں، ذرا بھی کچھ بھی نہیں کرے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ اب تک ہمیشہ بھلائی سے پیش آئے اور اپنے اگریمنٹ کے پابند رہے۔ پھر بتاؤ کہ میں ان کے خلاف جنگ میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں یا تمہیں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ حی بولا، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ کعب نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم قریش مکہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اور مدینے کی لوٹ مار میں شریک ہو کر مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے معاہدے کے تعلق پر مطلق پر پرواہ نہیں ہے؟ حی ابن اخطب نے جواب دیا، چلو یہی صحیح، لیکن کیا تمہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے اس عمل کے صلے میں مال و دولت اور انعام و اکرام کی خواہش نہیں ہے؟ یعنی کعب کو بھی خواہش نہیں ہے کیا؟ پوچھ رہا انہیں، مال جو ملی نا مدینے میں مسلمانوں کو لوٹ کے، جبکہ تم مجھے یقین ہے کہ قریش مکہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تکلیف اٹھا کر یہاں تک صرف اسی لیے آئے ہو۔ یہ سن کر کعب یہ کہتے ہوئے حی ابن اخطب نظری کا راستہ چھوڑ دیا، بہرحال میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اور اب اپنے لوگوں کی حفاظت کے تم خود ذمہ دار ہو۔ موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ حی ابن اخطب اور کعب کی اس گفتگو کے باوجود بنی خلیظہ اور بنی نذیر کے بعد میں گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ مکہ کے قریش اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں معزز لوگوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں، اور جو ان کے پاس کسی معاہدے کے تحت رکے ہوئے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ صلح توڑ کر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اور اس کے بعد جب قریش مکہ نے موقع غنیمت جان کر اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیں، جن میں خود کعب بن سعد نظری بھی شامل تھا، لیکن بنی سعد کی اسید اور سلبہ ان کے اس رائے سے انکار کرتے ہوئے آپ کی طرف چلے آئے، رسول اللہ کی طرف چلے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نذیر اور بنی خریطہ کے بارے میں اگریمنٹ کو توڑنے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان دنوں بنی اوس کے سردار تھے، اور سعد بن عبادہ جو بنی خزرج کے سردار تھے، بھیجا، اور وہ کسی نہ کسی طرح ان کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ صلح کی پابندی کرنا چاہیں تو صرف اتنا کریں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ دینے کی بجائے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اسی پر بنی نذیر تو نیم راضی تھے، یعنی تقریباً چلے آنے کو تیار تھے، لیکن بنی خریطہ نے اپنی بات پر اڑے رہے، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور بولے کون محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہی جنہوں نے تم مسلمانوں کو فارس و روم کی فتح قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کی دولت کثیر پر قبضے کے خواب دکھائے ہیں، لیکن پہلے وہ ان سے صرف اپنی جان ہی بچا کر دکھا دیں۔ اب جو آئے ہیں نا، ان سے اپنی جان بچا کر دکھا دیں، ہم ایسے جھانسوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ نے بنی خریدہ کو اپنی طرف سے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح نہ مانے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ بنی نذیر کے انجام سے بھی انہیں آگاہ کر کے ان سے کہا کہ کہیں بعد میں انہیں بھی انہی کی طرح بعد میں مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر ان سے معاہدہ صلح پر مجبور نہ ہونا پڑے، لیکن وہ پھر بھی اپنے ضد پر اڑے رہے۔ تو یہ دونوں وہاں سے واپس آ گئے اور بنی خریدہ کی ضد سے آقا عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفارم کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، مجھے بنی خریدہ کی طرف سے پہلے ہی کسی بھلائی کی امید نہیں تھی، بہرحال ہم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ یعنی ان کو وارن کرنا تھا، ان کو سمجھا دینا تھا، جو بھی کرنا تھا ہم اپنی طرف سے کر دیے۔ موسیٰ بن قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح دونوں طرف سے کچھ لوگ آگے بڑھے، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر تیر اندازی و سنگ باری کا علاوہ کسی شدید جنگ یا ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یعنی ادھر سے پتھرے مار رہے تھے وہ لوگ، ادھر سے لوگ پتھرے مار رہے تھے، ادھر سے تیرہ مار رہے تھے، ادھر سے تیرہ آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی نہیں ہوئی۔ نیکسٹ مارننگ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرماتے رہے، یا اللہ میں تجھ سے تیرا وعدہ پورا کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، یقیناً تو یہ نہیں چاہے گا کہ تیری عبادت کرنے والے زمین پر کوئی باقی نہ رہے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں ہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ویسے تو خود کو مسلمان کہتے تھے، لیکن وہ بھی وہی کہتے تھے جو سعد بن معاذ اور سعد بن عباد سے بنی خریدہ نے کہا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ کہ مسلمان بہت جلدی، یعنی جو رسول اللہ ان کو بشارت دیے تھے قیصر و کسریٰ یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر کی وکٹری اور ان کے محلہ مسلمانوں کو مل جائیں گے بول کے جو بتائے تھے خندق خود وقت، ویسی جو مسلمان کہنے کو تو مسلمان تھے وہ لوگ بھی کیا کرے، بنی خریدہ والے جیسے تانے مارنا شروع کر رہا، وہ مسلمان کچھ مسلمان ایسا باتیں اندر سے شروع کرے۔ نعوذ باللہ صرف وعدے ہی تک محدود ہے، یہ وعدے تک لیمیٹڈ ہے، انہوں نے کہا مسلمان، جبکہ آپ کا غائب تک صحیح و سلامت پہنچنا بھی ان کے نزدیک ناممکنات میں سے تھا۔ یعنی اب وہ اتنے لوگ آ گئے، ہزاروں لوگ اٹیک کرنے، تو وہ لوگوں کے نظر میں اتنا ڈر تھا ان لوگوں کو کہ اندر تک اپنے گھروں تک جانا بھی مسلمانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے بول کے لوگ سوچ رہے تھے، وہ خواباں تو دور کی بات ہے۔ اور تو وہ خود اوس بن خنتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ چونکہ ان کی عورتیں ان کے گھروں پر تنہا رہ گئی ہیں، اس لیے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ چاہ رہے تھے ایسے باتیں کر کے۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ لوگ مشرکین سے ڈرے ہوئے تھے اور ڈرتے تھے کہ وہ ان سے جنگ کر کے کسی بڑی مصیبت میں پھنس نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق فرمایا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ اذ یقولو، یہ اوپر جو آیت تھی نا اس کے بعد وہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اس کے رسول کے وعدے پہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ منافقین ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مشرکین مدینہ کا محاصرہ یعنی مدینہ کو گھیر لیے تھے تو قریباً 20 شب و روز یا 1 مہینے تک گھیرے ہوئے تھے لوگ۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر یا تو اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کی دعا فرماتے رہے یا مجاہدین اسلام کی دل جمی و صبر و استقامت کی تلقین فرماتے رہے۔ یعنی پریشان رکھو بلکہ مسلمانوں کو دل جما کے رکھو، اپنے قدم مضبوطی سے رکھو،
اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا بول کے اس طرح سے رسول اللہ مسلمانوں کے بارے میں مسلمانوں کو بھی سمجھاتے رہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تاہم اس دوران میں مشرکین کی طرف سے کبھی تیر اندازی اور ادھر سے جوابی تیر اندازی ہی کے سوا کوئی اور خاص لڑائی نہیں ہوئی، لیکن جب اس طرح محاصرہ رہ کر فدائیان اسلام کے تکلیفوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، جیسا کہ عاصم بن عمر بن قتادہ زہری کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینہ بن حسن اور حارث بن عوف کے پاس، جو دونوں ہی غطفان کی قیادت کر رہے تھے، مدینے کے 3 تازہ پھل اس پیغام کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے معاہدہ صلح کی روح سے اور اس کی پابندی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جائیں، جو غطفان میں جو پہلے معاہدہ کرے چلا واپس چلے جانے کا ہو۔ تاہم یہ ان کی مرضی پر منحصر ہے اور اس سلسلے میں ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، نیز یہ کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تازہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال زبانی کر لیں، جسے بعد میں باقاعدہ لکھنے میں لایا جا سکتا ہے۔ ابھی تو جنگ میں ہے تو بعد میں لکھ لیں گے اس کو۔ البتہ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں پہلے سعد بن معاذ اور سعد بن عباد رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب فرمایا، لیکن وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ چاہتا ہے آپ اس پر عمل فرمائیے، ہم انشاءاللہ ہر حالت میں آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اہل عرب آپس میں تفرقہ اندازی چھوڑ کر سب ایک جگہ ہو جائے، اہل عرب، تاکہ اقوام عالم میں ان کی بے عزتی نہ ہو، دنیا میں عربوں کی بے عزتی نہ ہو۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر مذکورہ بالا یہ دونوں صحابی جو تھے، ان کا نام ابھی میں بولا تھا نا، سعد بن عباد اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین، دونوں نے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پہلے جب متحد تھے یعنی سب ایک ساتھ تھے تو شرک جیسی لعنت میں مبتلا تھے، اور انہی عربوں کی طرح بتوں کو بھی ہم پوجتے تھے۔ اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اتحاد کر کے پھر ویسے ہی ہو جائیں، حالانکہ اب اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں کو آپ یہ تازہ پھل بھیجنا چاہتے ہیں وہ انہیں چکھیں گے بھی نہیں، وہ انہیں فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے، یا یوں ہی کسی کو دے دیں گے، لہٰذا ہم انہیں اپنی کوئی چیز کھانے کو کیوں دیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے، ہم تو انہیں صرف اپنی تلواروں کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی یہ طویل تقریر سن کر فرمایا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تم سب سمجھتے ہو، بہرحال اب تم جیسا مناسب سمجھو، یعنی میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر سعد بن معاذ، بنی غطفان وغیرہ کے نام آپ کا تحریری پیغام منہ میں رکھ کر نکل گئے، اور پھر آپ سے اجازت لے کر مشرکین سے جہاد کے لیے اپنی اپنی صفوں کی طرف لوٹ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں دوسرے موجود صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اپنی جگہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مسلمان اور مشرکین میں کوئی قابل ذکر بڑی جنگ تو نہیں ہوئی، البتہ مشرکین قریش میں سے کچھ سوار آگے بڑھ کر خندق کے کنارے تک آئے۔ ان میں پہلا شخص عمرو ابن عبدود بن عامر بن لوئی میں سے قیس بن عامر بن لوئی میں سے تھا، اور دوسرا اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ اس کے بعد اسی طرح حبیرہ بن ابی وہب مخزومی اور زرار بن خطاب بن مرداس، جس کا تعلق
بنی محارب سے تھا۔ ایک کے بعد دیگر ایک وہاں تک آ گئے، لیکن فوراً ہی اپنی صفوں کی طرف پلٹ کر بنی کنانا کی خیامگاہ میں چلے گئے۔ ان سے کہا، اے کنانا والو، کیا تم اب گھوڑوں پر سوار ہونا بھول گئے ہو؟ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی صفوں میں سے کچھ دیر انتظار کے بعد پھر خندق کی طرف بڑھے اور اس کے کنارے پہنچ کر اندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ایسا پرفریب جال عرب میں آج تک کسی نے نہیں پھیلایا، یعنی جو خندق پھیلی ہے۔ پھر عمرو ابن ود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کو ایل لگا کر خندق کے پار آ گیا، گھوڑے کو اڑا کے لا لیا، اور کچھ رجیز یعنی ذلیل کلمات کے بعد بولا، کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ جو بڑھ کر آگے آئے اور جو پیدل تھے، اور یہ دیکھ کر وہ بھی گھوڑے سے کود پڑا اور ان سے پوچھا، تم کون؟ اصل میں اس میں سے بیچ میں کا پورا واقعہ اڑا دیے۔ اصل میں یہ تھا، عمر عبدود جب آیا تھا، آ کے اس نے سرکار کے بارے میں بے عزتی کے کلمات کہا تھا، تو سرکار بولے تھے، ہے کوئی یہ کتے کا منہ بند کرے؟ تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ جتنے صحابیاں تھے پورے عمر ابن عبدود سے ڈر کے پورے بھاگے تھے۔ یہ ایسا تھا عمر ابن عبدود، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں اونٹ کے بچے کو ایسا اٹھا کے پھرا کے مارتا تھا، اتنا طاقتور تھا، عرب کے پہلوانوں سے سب سے بڑا پہلوان تھا۔ لیکن جب کوئی بھی نہیں نکلے تو حضرت علی کو سرکار تیار کرا کے بھیجے کہ جا تم عبدود سے تم مقابلہ کرو بول کے۔ اور جب حضرت علی جاتے وقت بولے، رسول اللہ کل ایمان کل کفر سے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر حضرت علی آ کے جب انہیں بولا کہ ہاں، اس وقت بولا کہ تم کون؟ تو مولا علی نے جواب دیا، میں علی ہوں۔ اس سے پوچھا، علی بن عبد المناف ہے کیا تم؟ تو مولا علی نے جواب دیا، علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد انہوں نے اسے دعوت اسلام دی مولا علی نے، لیکن اس کے انکار پر فرمایا، پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا علی نے کہا تھا، یا تو اسلام میں آ جاؤ یا میرے سے مقابلہ کرو۔ یہ سن کر وہ بولا، تم چونکہ میرے بھائی کے بیٹے ہو۔ حضرت ابو طالب کو نہیں جانتا تھا اور ان سے دوستی تھی ان کی زمانے جہالت سے، تو انہیں کیا بولا، تم چونکہ میرے بھائی کے بیٹے ہو اس لیے میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ مولا علی نے جواب دیا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تم نہیں چاہتے ہوں گے، میں چاہتا ہوں قتل کرو۔ یہ سن کر عمر ابن عبدود نے طیش میں آ کر مولا علی کے سر پر اپنے گرز سے بھرپور وار کیا، وہ جو شیلڈ ہے نا اس سے۔ وہ ایک انتہائی طاقتور پہلوان تھا، اگر حضرت علی اس کے وار کو خالی نہ دیتے تو یقیناً ان کا سر پاش ہو جاتا۔ اچھا، خالی تو نہیں دیا نا، ہم انہوں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ خیر، وہ وار حضرت علی بچ گئے، لیکن انہوں نے اس کا وار خالی دے کر اپنی تلوار سے اس پر ایسا سخت وار کیا کہ وہ تڑپ کر خندق میں جا گرا۔ یعنی مولا علی اصل میں اس کے دونوں ٹانگا کاٹ دیے تھے، کیونکہ انہیں گھوڑے سے کود کے گھوڑے کے دونوں ٹانگا کاٹ کے اپنے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں یہاں سے جیت کر ہی جاؤں گا، اب میرے کو کوئی بھی اس کا ڈائریکشن انڈیکیشن یہ تھا کہ گھوڑے کے ٹانگا کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میں جو ہے نا کسی سے نہ ڈرتا اور اپنے پیروں پہ جاؤں گا میں۔ تو مولا علی اس کے پیرا کاٹ دیے، جیسا گھوڑے کے انہیں پیرا کاٹا تھا۔ اس کے بعد اور وہیں تڑپ کر اصل میں وہاں پہ یہ بھی ہوا تھا کہ پھر وہ پیرا کاٹتے انہیں گر گیا تو انہیں مولا علی کے منہ پہ تھوک دیا تھا جب مولا علی اس کے قریب گئے تھے۔ تو پھر مولا علی وہاں سے ہٹ کے ٹہلنا شروع کر دیے تھے، اور پھر واپس آ کے پھر مولا علی بولے، میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے گیا تھا جب تو میرے منہ پہ تھوکا تھا۔ انہیں مولا علی سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میری گردن کاٹ دو، یا مطلب میرے ساتھ جتنا جلدی ہو سکے میری شہرک کاٹ دو۔ مولا بولے کہ شہرک تو تیری کاٹوں گا میں، لیکن گیا تو میرے منہ پہ تھوکا تو میرے کو غصہ آ گیا تھا، اب میں اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے گیا تھا، کیونکہ میری تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے، اگر میں غصے میں
تجھے مار دیتا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے مارے ویسی بات ہوتی تھی، اس لیے میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے گیا اور پھر آ کے اس کی گردن کاٹ دیے تھے۔ اس طرح تڑپ کر خندق میں گرتے وقت مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور اسی نعرہ تکبیر کو سن کر مسلمانوں کے پیچھے کی صفوں کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ مولا علی نے عمر ابن عبد ود کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔